ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ پاکستان میں بچوں کو صحیح تاریخ نہیں پڑھائی جاتی ہے، اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم سے حقائق چھپائے جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں بتایا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں جو کچھ ہمارے جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ہمیں پاکستانی اسٹڈیز کے نام پر، وہ ابہام ان میں ہوتا ہے، ان میں غلط بیانات دیے گئے ہوتے ہیں، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کبھی بھی پاکستان کے بانیان کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ وہ قائد اعظم بہت بڑے جمہوریت پسند تھے، قائد اعظم بہت بڑے تنوع پسند تھے، قائد اعظم بہت بڑے قانون پسند تھے۔ وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی، اور وہ بہت بڑے روشن خیال تھے، وہ قطعاً پاپائیت کو پسند نہیں کرتے تھے، قطعاً ملائیت کو پسند نہیں کرتے تھے، قطعاً وہ جو ہے وہ لا قانونیت کو پسند نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے ملک میں ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر وہ زندہ رہتے تو کبھی اتھارٹیرین گورنمنٹ آ جاتی یا کوئی مارشل لا لگتا، تو یہ قائد اعظم کی زندگی میں ممکن نہیں تھا، اور قائد اعظم کے ملک کے اندر یہ تصور تک نہیں تھا۔ جو قائد اعظم پاکستان بنا رہے ہیں اس کے اندر اس طرح کے فیصلے بھی ہوں گے، اور پھر مسلط بھی کیے جاتے رہیں گے، اور ایسے تصورات لائے جائیں گے جن کا کبھی قائد اعظم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ جب سائمن کمیشن آ رہا تھا تو انہی دنوں میں ایک قانون پر بحث ہو رہی تھی، اور یہ قانون تھا، لیجسلیٹو کونسل بنا رہی تھی کہ دہشت گردی کے خلاف لوگوں کو سزا دینے کا قانون تھا، اور وہ ایک خصوصی عدالتوں کے قیام کا قانون تھا۔ تو قائد اعظم اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور مخالفت کیوں کر رہے تھے کہ ہندوستانی حکومت جو اس وقت انڈیا کی برطانیہ کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، وہ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو سزائے موت دینا چاہتے تھے۔ اس قانون کے بنانے کے عمل میں قائد اعظم سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایسی قانون سازی انہیں قبول نہیں ہے۔ وہ ڈٹ گئے اس بات پر کہ آپ خصوصی عدالتیں نہیں بنا سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس عام قوانین موجود ہیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ عام قوانین کے تحت کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاص شخصیت یا کسی خاص واقعے کے لیے آپ جو ہے خصوصی عدالتیں بنائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جو حکومت کی نمائندگی کر رہا تھا وہ چیف سیکرٹری کہلاتا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، انگریز تھا، اس نے کہا کہ مسٹر جناح، اگر اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہونے لگیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کوئی اینٹی ٹیررسٹ کورٹس نہیں بنائیں گے؟ آپ ایسا نہیں کریں گے؟ تو قائد اعظم کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، نمبر 1، اور نمبر 2، اگر ایسی پوزیشن آئی تو میں جب ایسی قانون سازی کی ضرورت پڑی تو میں اس کا آئین ساز اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں گا، میں قانون ساز اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں گا، میں اس لیجسلیٹو کونسل کا حصہ نہیں ہوں گا، اور میں اب اس کا حصہ نہیں ہوں، چونکہ آپ تل چکے ہیں یہ قانون پاس کرنے کے لیے، اس لیے میں اب اس لیجسلیٹو کونسل کا حصہ نہیں ہوں۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھے، اور وہ اٹھ کر باہر چلے گئے اور کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور میں اس قانون ساز اسمبلی کا کونسل کا ممبر نہیں ہوں، چونکہ یہ ایک ایسا قانون بنا رہی ہے کہ جو خصوصی قانون ہے، جو انسداد دہشت گردی کا ایک خصوصی قانون بنانے کی طرف جا رہی ہے۔ پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسی قائد اعظم کے ملک میں پے در پے اس طرح کی خصوصی عدالتیں بھی بنتی رہیں، اور خصوصی قوانین بھی بنائے جاتے رہے، حتیٰ کہ جمہوری ادوار میں ملٹری کورٹس بھی بنائے گئے، یہ تک ہوتا رہا ہے۔ تو ان حالات میں وہ قائد اعظم نے کھل کر بھگت سنگھ کی حمایت کی، ان کی سزائے موت کے خلاف آواز بلند کی۔ ان دنوں میں اور بھی تھے، یعنی ہم گاندھی تو اس طرح نہیں تھے، لیکن نہرو نے تو جا کر ملاقات بھی کی تھی بھگت سنگھ سے جیل میں، اور ان سے اپنی یکجہتی کا اظہار بھی کیا تھا۔ لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا کہ ایک آزادی کا متوالا، ایک ایسی سوسائٹی کے قائم کرنے کا خواب دیکھنے والا، جہاں انصاف ہو، جہاں ناانصافی نہ ہو، جہاں طبقات نہ ہوں، جہاں انسان کے ہاتھوں انسان کا استحصال نہ ہو، ایسی سوسائٹی کا خواب دیکھنے والے کو سزائے موت دی جا رہی تھی، تو پورے ہندوستان میں وہ سب سے مقبول ترین شخصیت بن کر رہ گیا تھا، اور وہ پاکستان میں بھی پیدا ہوا تھا، اور یہاں پر ہی اس وقت جو پاکستان ہے اسی کے اندر اس کو سزائے موت دی گئی، لیکن ہمارے یہاں اس کا نام تک نہیں لیا جاتا ہے،
اور ہمارے سلیبس میں اس کا ذکر تک نہیں ہے، جس کی خاطر قائد اعظم نے اسمبلی چھوڑ دی، قانون ساز اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ ہم اس کا حوالہ بھی نہیں دیتے، قائد اعظم کے سوا کے کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ قائد اعظم نے اسمبلی سے استعفیٰ کیوں دیا تھا، قانون ساز اسمبلی سے۔ اچھا، اب ہم ایک اہم بات بتاتے ہیں کہ جب سزائے موت دی گئی بھگت سنگھ کو، اور ان کی عمر 23 سال تھی، ابھی 24 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہیں سزائے موت دے دی گئی تھی، لیکن وہ پورے ہندوستان کی سب سے مقبول شخصیت بن چکا تھا۔ ایون گاندھی اور نہرو بھی پورے ہندوستان میں ان کی مقبولیت کا دعویٰ، ان کی مقبولیت جیسا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ ان جیسی مقبولیت کسی اور کو نہیں تھی جو بھگت سنگھ کو حاصل تھی، ایک نوجوان کو جو پھانسی کی کال کوٹری میں قید تھا۔ بھگت سنگھ کے والد نے ایک درخواست دی جو بھجوائی گورنر کو کہ ان کے بیٹے کی زندگی کو بچایا جائے اور انہیں معافی دی جائے، غالباً اس طرح کا کوئی انہوں نے درخواست دی۔ تو اس کے اوپر جیل میں قید بھگت سنگھ پر جو اثر ہوا وہ اتنا شدید تھا کہ انہوں نے اپنے والد کے نام ایک خط لکھا، اور وہ خط آپ پڑھیں کہ اس پورے کے پورے برصغیر کی آزادی میں، اس پورے برصغیر میں انصاف قائم کرنے کی خواہش رکھنے والوں نے، انصاف کی آرزو رکھنے والوں نے اپنی زندگیوں کی قربانی دے کر کس طرح کے جذبات کو پروان چڑھایا تھا، اور ہمارے لیے کیا چیزیں متعین کی تھیں۔ صرف اس خط سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھگت سنگھ کیا تھا اور وہ کیا چاہتا تھا۔ 14 اکتوبر 1930، یہ پھانسی سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے کا ہے، یہ خط لکھ رہے ہیں وہ۔ اور پیارے ابا جان، میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا کہ آپ نے میری جان بچانے کے لیے خصوصی ٹریبونل کے ارکان کو درخواست جمع کروائی ہے۔ میرے لیے اس اطلاع کو ٹھنڈے دل سے سننا ممکن نہیں تھا۔ اس نے میرا تمام ذہنی توازن درہم برہم کر دیا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اس مرحلے اور ان حالات میں ایسی درخواست دینا کیسے مناسب سمجھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ تمام تر پدرانہ جذبات اور احساسات کے باوجود آپ کو مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری جانب سے ایسا قدم اٹھانے کا کوئی حق تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی میدان میں میرے خیالات، آپ جانتے ہیں کہ سیاسی میدان میں میرے خیالات ہمیشہ آپ لوگوں سے مختلف رہے ہیں۔ میں نے آپ کی پسند و ناپسند کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ آزادانہ طور پر کام کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی سے آپ مجھے اپنا مقدمہ سنجیدگی سے لڑنے اور اپنا بھرپور دفاع کرنے پر مائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تاہم آپ کو یہ بھی علم ہے کہ میں ہمیشہ اس بات کا مخالف رہا ہوں۔ مجھے اپنا دفاع کرنے کی کوئی خواہش تھی، نہ میں نے کبھی سنجیدگی سے اس پر غور کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس مقدمے میں ایک واضح پالیسی اختیار کیے رکھی ہے۔ میرا ہر عمل، اصول اور پروگرام ہمیشہ اس پالیسی کے مطابق رہا ہے۔ فی الوقت حالات بالکل مختلف ہیں، تاہم اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی تو بھی میں اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے والا آخری آدمی ہوتا۔ پورے مقدمے کے دوران میرے سامنے ایک ہی خیال تھا کہ ہم پر لگائے گئے سنگین الزامات کے سوا مقدمے سے کلی بے اتنائی برتی جائے۔ میں ہمیشہ اس خیال کا حامی رہا ہوں کہ سیاسی کارکنوں کو عدالتوں میں قانونی جنگ کے حوالے سے فکر مند ہونے کی بجائے اس سے لاپرواہی برتنی چاہیے، اور سخت ترین ممکنہ سزاؤں کو جمع مرضی سے برداشت کرنا چاہیے۔ تاہم اگر وہ اپنا دفاع کرنا چاہیں تو انہیں ذاتی کے بجائے سیاسی نقطہ نظر سامنے رکھنا چاہیے۔ اس مقدمے میں ہماری حکمت عملی ہمیشہ اسی اصول کے مطابق رہی ہے کہ ہم اس حوالے سے کامیاب رہے یا نہیں، یہ فیصلہ مجھے نہیں کرنا۔ ہم ہمیشہ اپنا فرض بے غرضی سے نبھاتے آئے ہیں۔ لاہور سازش کیس آرڈیننس کے تحت جاری ہونے والے وائسرائے کے بیان میں کہا گیا، اس کیس کے ملزمان اور قانون اور انصاف دونوں کی توہین کے مرتکب ہو رہے تھے۔ موجودہ صورتحال سے ہمیں عوام کو یہ دکھانے کا موقع ملا کہ قانون کی توہین ہم کر رہے تھے یا دوسرے لوگ کر رہے تھے۔
ہو سکتا ہے بعض لوگ اس نقطے پر ہم سے اختلاف کریں، ان میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میری رضامندی اور علم کے بغیر میری جانب سے ایسے اقدامات اٹھائیں۔ میری زندگی کم از کم میرے لیے اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی کہ آپ کے خیال میں ہونی چاہیے۔ میرے اصولوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے دوسرے ساتھیوں کا کیس بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ میرا۔ ہم نے ایک مشترکہ راہ عمل اختیار کی اور اس پر آخر تک جمے رہے، اور ہم جمے رہیں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں انفرادی طور پر کیسی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ ابا جان، میں بہت حیران ہوں۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں آپ کے اس اقدام پر تنقید یا اس کی مذمت کرتے ہوئے ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ بیٹھوں، اور کہیں میرا لہجہ سخت نہ ہو جائے۔ میں بے لاگ بات کر رہا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری پیٹھ میں چھرا گھوم دیا ہو۔ اگر کسی اور نے ایسا کیا ہوتا تو میں اسے محض غداری گردانتا، مگر مجھے کہنے دیجئے کہ آپ نے اس معاملے میں کمزوری دکھائی، شدید قسم کی کمزوری۔ یہ ہر ایک کے حوصلوں کے امتحان کا وقت تھا۔ ابا جان، مجھے کہنے دیجئے کہ آپ ناکام رہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اتنے مخلص ہیں اور محب وطن ہیں جیسا کہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی ہندوستان کی آزادی کے لیے وقف کر چکے ہیں، مگر اس لمحے آپ نے ایسی کمزوری کیوں دکھائی؟ میں یہ بات سمجھ نہیں سکا۔ آخر میں میں آپ اپنے دوستوں اور اپنے مقدمے میں دلچسپی رکھنے والے دوسرے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کا یہ اقدام قبول نہیں ہے۔ میں اب بھی کسی قسم کے دفاع کے حق میں نہیں ہوں، حتیٰ کہ اگر عدالت میرے کسی ساتھی مجرم کی جانب سے ایسی کوئی درخواست قبول کر لے تب بھی میں اپنا دفاع نہیں کروں گا۔ بھوک ہڑتال کے دوران میرے انٹرویو کے حوالے سے ٹریبونل کو دی گئی درخواستوں کی غلط تشریح کی گئی اور اخبارات میں چھپا کہ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنے دفاع کی خواہش کبھی نہیں رہی۔ میرا اب بھی وہی موقف ہے جو پہلے تھا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو بوسٹل جیل میں میرے دوست اسے دغا بازی اور غداری سے تعبیر کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ عوام کو اس پیچیدگی کے حوالے سے تمام تفصیلات سے آگاہ ہونا چاہیے، اس لیے میں آپ سے اس خط کو شائع کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ کا بیٹا بھگت سنگھ۔ یہ بھگت سنگھ کا خط تھا۔ ہم پھر کسی اور خط کے ساتھ بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ اب آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔